میری اس وقت ماسکو میں حاضری ایک بہت پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت ہوئی. یہاں ایک یونیورسٹی ہے جو ہائر اسکول آف اکنامکس کہلاتی ہے، اور یہ اس طرح کی ہے جیسے کہ لندن میں اسکول آف اکنامکس ہے یا ہارورڈ میں ہے. تو اسی طریقے سے ایک اسکول آف اکنامکس یہاں پر ہے اور اچھی پریسٹیجس یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے. تو اس کے پروفیسر ہیں پروفیسر کرل. وہ تقریباً 6 مہینے پہلے پاکستان آئے تھے، تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند روز کے لیے آپ ماسکو آئیں اور ہمارے اسلامک فائنانس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کس طرح اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور ہمیں اپنی یونیورسٹی کے اندر کچھ سبجیکٹس اسلامک فائنانس کے بھی پڑھانا چاہتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم آپ سے مشورہ کریں گے. تو میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپریل میں آ جاؤں. تو آخر میں 8 اپریل کی تاریخ مقرر ہوئی کہ میں یہاں پر آؤں گا. چنانچہ انہی کی دعوت میں یہاں پر آیا ہوں. تو اس میں تقریباً 3 دن تو 2 دن ایسے گزرے کہ جس میں انہوں نے ایک سیمینار رکھا تھا، اور سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی ایگریکلچرل پروڈکٹس کو کس طرح ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسلامک کنٹریز کی طرف جو شریعہ کمپلائنٹ طریقے ہو سکتے ہیں، اس کو وہ معلوم کرنا چاہتے تھے. تو اس کے موقع پر ایک بڑا سیمینار تھا جس میں رشیا کے، روس کے مختلف علاقوں کے لوگ شامل تھے، اور جو کہنا چاہیے کہ اکنامسٹ تھے وہ شامل تھے. تو اس میں مجھ سے انہوں نے یہ معلوم کیا کہ اگر ہم اسلامی ملکوں کے ساتھ اسلامک فائنانس کی بنیاد پر ہم اگر ان کو اپنا زرعی پیداوار، خاص طور پر جو غلہ ہے، وہ اگر ایکسپورٹ کریں تو اس کے لیے ہمیں اسلامک فائنانس کے کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ڈسکشن رہی کافی دیر. پھر اصل وقت جو مجھے جس کے لیے انہوں نے بلایا تھا وہ ایک لیکچر تھا جو وہ اپنے اکنامکس کے ادارے کو دینا چاہتے. وہ کوئی سیمینار نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا ایک لیکچر تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے سارے اکنامی کے ادارے کو جمع کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے رجسٹریشن کروائی اور بہت ٹاپ لیول کے جو ایگزیکٹوز تھے مختلف کمپنیوں کے اور مختلف بینکوں کے اور مختلف اداروں کے، بلکہ کچھ سرکار کے یعنی حکومت کے بھی بعض نمائندے شامل تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے توقع نہیں تھی کہ اس رجسٹریشن میں اتنی بڑی تعداد اپنے آپ کو رجسٹر کرائے گی، اور یہاں تک کہ ہمیں آخری دن اپنا رجسٹریشن بند کرنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس سب کو بٹھانے کی جگہ نہیں تھی. تو اس میں نے اسلامک فائنانس کے اوپر تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیکچر دیا. میں انگریزی میں لیکچر دے رہا تھا اور سائملٹینیس ترجمہ ہو رہا تھا. جہاں وہ رشین زبان میں ٹرانسلیشن سائملٹینیس چل رہا تھا، لیکن بیشتر لوگ مجھے ایسے لگے کہ وہ انگریزی سمجھ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہیڈ فون نہیں لگائے ہوئے تھے جو ٹرانسلیشن سننے کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ویل ریسیو تھا. اور اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ تقریباً لوگوں نے کھل کر سوالات کیے، اور ان سوالات میں اسلامک فائنانس کے بارے میں انہوں نے جو میں نے تفصیل بیان کی تھی اس کے بارے میں جو کچھ ان کے ذہن میں اشکالات تھے وہ انہوں نے پیش کیے اور میں نے ان کو جوابات دیے. اسی طریقے سے اس بات پر بھی بہت کثرت سے سوال ہوا کہ آپ اسلامک فائنانس کے جب اتنی آپ ضرورت سمجھتے ہیں، اتنی اہمیت سمجھتے ہیں، تو پھر کیوں پاکستان میں یہ اسلامک فائنانس ابھی تک صرف 15% ہے، اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کی کوششیں جاری ہیں